ریما، آپ کیا اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ کریں گی؟ کس کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہے؟ آلسو جب یہ کہتے ہیں یا صادق صاحب کہ افواج، عدلیہ اور اینٹی پاکستان چیزیں فلور آف دا ہاؤس پر کسی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی، تو کیا واقعی میں قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر بھی دیکھیں تو یہ صحیح بات ہے؟ جی شکریہ علینا. نہیں، بالکل صحیح بات نہیں ہے. آپ کیوں نہیں کرٹیسائز کر سکتے؟ آپ کے اپنے ادارے ہیں اپنے ملک کے، اور پارلیمنٹ سے بہتر کیا فورم ہے جس میں آپ، میرا خیال ہے بہت سا جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ بنتا بھی ہے، آپ الفاظ کے چناؤ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ سے بہتر کوئی فورم نہیں ہے بات کرنے کا کہ جوڈیشری اس وقت کس حال میں ہے اور آپ کی جو ادارے ہیں وہ اس وقت کس طرح کام کر رہے ہیں. میں 3-4 ڈفرینٹ پوائنٹس جو میں اس سچویشن کو سمجھتی ہوں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. پہلی بات یہ کہ میں پی ٹی آئی کی پالیٹکس سے ہمیشہ ڈس ایگری کیا ہے، میں نے مخالفت کی ہے، کھل کے کی ہے، اس شو پہ بھی کی ہے، لیکن 2024 میں جب لوگوں نے انہیں ووٹ دے دیا تو میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو تبدیل ہو گیا، کیونکہ جو ایک ڈیموکریسی کی ایک بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوگوں کے ووٹس. اگر پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دے دیے تو میرا خیال ہے ایز اے ڈیموکریٹ مجھے ان کا رائٹ ٹو گورن ڈیفینڈ کرنا چاہیے. تو میرے لیے 2024 فیبروری کے بعد سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے، اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی ذمہ داری آپ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ان سے ان کا رائٹ ٹو گورن چھینا گیا. اس کے بعد ان کے لیڈرز پہ فضول مقدمے بنائے گئے، بہت سی پرسیکیوشن سیاست دانوں پہ، پی ٹی آئی سے جڑے ان کے کارکنان پہ کی گئی. بہت سے ایسے قوانین ہیں جو پاس کیے گئے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ پش کرنے کے لیے. اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ عمران خان صاحب، ایک ہمارا ٹیمپلیٹ ہے نا ملک میں، ہسٹوریکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، آپ کو تھوڑی سی ڈائلاگ کرنا چاہیے، وہ اس ٹیمپلیٹ پہ اگری نہیں کرتے، وہ کچھ مختلف کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرا نہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ اپنی پارٹی کو، اپنی شخصیت جس طرح کی ان کی ہے، وہ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. میں ان کو بلیم نہیں کروں گی اس کے لیے، کیونکہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ویل وشرز نہیں ہیں پارٹی کے، وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آئے، اور وہ بس ایسے ہی ٹک باکس ایکسرسائز ہوتی ہے نا کہ آپ کر لیں، بات چیت کر لیں، ڈائلاگ کر لیں، وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ پارٹی کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ جانتے ہیں ہمارے ملک میں سیاست کس طرح ہوتی ہے. اف دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ، ان کا حق ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ جیسے پہلے سیاست دانوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کی غلط سائڈ پہ ہوتے ہیں انہوں نے کیا ہے، پی ٹی آئی بھی وہ کرے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا انہیں لگتا ہے اس میں انہیں جیت ہو سکتی ہے؟ اس وقت جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جیت ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میری نظر میں ایک رائٹ ونگ پاپولسٹ فورس ہے، لیکن اس سے لڑنے کے لیے ہماری باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں آپ کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، مزید سٹیک ہولڈرز، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ان سے نہیں لڑ سکتے ووٹوں پہ. تو انہوں نے اکٹھا ایک کولیشن بنایا ہے اس پارٹی کے خلاف، جو میں خود کہتی ہوں، اسی لیے میں آج کل ہوپلیس بہت ہوں، کیونکہ میرے لیے کوئی بہت امیزنگ پارٹی نہیں ہے، کوئی بہت ایسی پروگریسو پارٹی نہیں ہے، رائٹ ونگ ہے، پاپولسٹ پارٹی ہے، لیکن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے. تو میرا خیال اس وقت یہ سسٹم ہے. اس لیے میں یہ بھی بار بار کہتی ہوں کہ یہ ہائبرڈ سسٹم نہیں رہا، یہ ایک اتھارٹیرین سسٹم میں تبدیل ہو چکا ہے. جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ہائبرڈ ریجیمز کے، کسی پہ بھی آج کل کی جو ہماری رجیم ہے اس پہ پورا نہیں اترتی. تو یہ اوور آل سسٹم ہے، اور عمران خان صاحب کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہیں. میرے لیے یہ کنسرن کی بات یہ ہے کہ ان کی جو مینز ہیں وہ ریولیوشنری مینز ہیں، کہ جو پہلے ہو رہا ہے وہ اس سے مختلف کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو میسج ہے نا وہ ریولیوشنری نہیں. مجھے لگتا ہے کچھ نیا ایسا میں نے نہیں سنا، نہ عمران خان صاحب سے، نہ ان کی پارٹی سے، جو میں یہ کہہ سکوں کہ یہ اب ایک نئی پارٹی بن چکی ہے جو انسٹیٹیوشنلی ایک مختلف سسٹم انویژن کرتی ہے پاکستان میں، جو ہمارے مسائل ہیں فنڈامنٹلی انہیں تبدیل کرنا چاہتی ہے. تو ان کے میتھڈز ریولیوشنری ہیں، ان کا میسج اور ان کی ایڈیالوجی ریولیوشنری نہیں ہے. تو یہ مجھے تضاد نظر آتا ہے. دوسرا لینا، اگر ہمارے پاس ٹائم ہے میں اس پہ بات کروں، میں سوچ رہی تھی فرام اے مورل پرسپیکٹو جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ مورلی کیا درست ہے یا نہیں ہے. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میری ایک سہیلی تھی، برطانیہ میں وہ پڑھ رہی تھی، وہ اپنے خطے میں پہلی خاتون تھی جو برطانیہ پڑھنے گئے. انہیں ایک مختلف ایتھنیسٹی کا شخص پسند آ گیا، وہ ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ بھی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی فیملی نے اعتراض کیا. اور میری جو فرینڈ ہے یہ، انہوں نے مجھے کہا مورلی اگر میں شادی کر لیتی ہوں اپنی پسند کی، میرا رائٹ ہے، لیکن میرے خطے سے کوئی اور لڑکی پڑھنے پھر
किसी और शहर भी नहीं जा सकेगी, किसी और मुल्क तो दूर की बात है। तो मेरे लिए जो मॉरली सही डिसीजन है वो ये है कि मैं अपनी फैमिली के पसंद की शादी करूं, ताकि जो अपॉर्चुनिटी है ख़वातीन की, लड़कियों की मेरे खित्ते में, वो उनसे ना छीनी जाए कि वो आगे तालीम हासिल करें। तो मैं उसको इस सिचुएशन पे अप्लाई कर रही थी। मैं सोच रही थी कि शायद इमरान खान हक पे हैं, सच पे हैं, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ज़रूरी है, लेकिन क्या उसकी वजह से हम और लोग उनकी पार्टी के और पाकिस्तानी शहरी जो हैं, क्या हम अपने हकूक से हाथ तो नहीं धो बैठ रहे? क्योंकि जब हम देखें 27th अमेंडमेंट, जुडिशरी, आप सब देखें, एक बहुत ज्यादा सब ही हैं जो लूज कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी इमरान खान हक पे हैं, सच पे हैं, लेकिन लाइक माय फ्रेंड, क्या उनकी ये जो जिस तरह से वो एजिटेट कर रहे हैं, क्या वो लार्जर, अगर आप पिक्चर में देखें, क्या वो नुकसान तो नहीं पैदा कर रहा और लोगों के लिए? सो ये मेरे लिए मॉरली एक इंटरेस्टिंग सवाल है, बट आई वुड प्लेस द ओनस ऑन दिस रूलिंग रिजीम, नॉट ऑन इमरान खान एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट ये सवाल वही हैं, दो छोटे छोटे। एक कि उनका मैसेज रेवोल्यूशनरी नहीं है, ये प्रॉब्लमैटिक बात है, मीन्स रेवोल्यूशनरी है। दूसरा, क्या रियलिस्टिक है कि वो सक्सीड करेंगे? और क्योंकि नहीं करेंगे, जैसे मेरी सहेली, उसने कहा या तो मैं पेट्रियार्की डिफीट कर देती कि सबके लिए कोई किसी का, तो यहाँ पे वो एस्टैब्लिशमेंट को भी डिफीट नहीं उस तरह से कर रहे। तो मेरी नजर में ये कुछ मसाइल हैं जिसमें मैं क्रिटिसाइज भी करूंगी उन्हें, बट ओनस में उन पे नहीं डाल।